بہت دیر ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے. حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گے اس آدمی کی کوشش میں. حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اسلام نہیں لائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں, قتل کر دوں اس کو, تاکہ میں ٹھکانے پر پہنچ جاوے جہنم میں. حضرت عمر نے آپ نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا, کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں, ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات الہام کی جاتی تھی. لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا, اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف رائے دے دی ہے, آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو, اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے. حضرت عمر فرماویں کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا, اور میں کیا چاہ رہا تھا اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا. پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے چھوڑیے نا اس کو, شاید اس کے مقدر میں اسلام ہے نہیں, آئیے مجھے حکم دیجیے میں اس کو قتل کر دوں. آپ اے عمر اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس وقت. اس لیے میرے دوستو عزیزو, امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے. وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا, ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا. جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے, جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں, اللہ کا ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو, ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو. تو انہوں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. اور ایک بات ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے یہ ہے, پانچویں بات, کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں, ہم اس سے راضی رہتے جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو. اب سنو آگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کے اندر یہ 15 خصلتیں جو انتہائی آسان اور سہل ہیں یہ سن کر فرمایا کہ یہ فقہا ہیں, فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے, اور ادبا ہیں, ادبا تربیت یافتہ ہیں, باادب ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے, قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. اللہ اکبر. فقہا ادبا فرمایا کادو ان یکونوا انبیاء, کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ایمان کا بول صرف نفیس بات نہیں ہے, بلکہ ایمان شامل ہے اللہ تعالی کے تمام احکام اور اس کے تمام اوامر کو. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں. سب سے بڑے حیا والے عثمان, کہ ایمان کی علامت ہے حیا, الحیا شعبۃ من الایمان. اس لیے حضرت عثمان کو فرمایا
کہ سب سے حیا والے عثمان، کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دے جاوے تو سب کے لیے اتنا اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے. یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ عثمان کو دیکھ کر کہ اس حلقے میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جاوے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی لفظ بول کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے. اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ گشتوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو. میں شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہے. اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر صحابہ سے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو اعمال پیش کریں اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ اصل میں دعوت کا مقصد ہے یقین کو شکلوں سے، اسباب سے، چیزوں سے اعمال کی طرف لانا. یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف. یقین کی تبدیلی کے ساتھ دعوت ہے اعمال کی طرف. عمل کو اس طرح پیش کیا کرو کہ اسباب پر چوٹ پڑے. ہم اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے، اسباب ترک کرنے کو نہیں کہتے. اسباب سے نا امید ہو جانا یہ مطلوب ہے. اسباب کا ترک کرنا کلیتاً مطلوب نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لینا، کیونکہ حضرت کے بیان میں نے پڑھا، سمجھتے تھے کہ بیوی، بچے اور کاروبار اس کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا یہ مجاہدہ ہے. حضرت کے بیان میں ہے کہ بیوی بچوں کا چھوڑنا اور کاروبار کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت، ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے. توکل تو بندے کے اللہ کے دماغ ایک راز ہے. اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیسرا آدمی میرا حال کو نہیں جانتا، بس اسی کو توکل کہتے ہیں. یاد رکھنا، جب یہ توکل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تعقل ہے، توکل نہیں ہے. یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، لوگ کہیں گے وہ کچھ نہیں کرتے، ان کی مدد کرو. یہ تعقل پہ ہے، تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. اب یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان. کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے. کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی پہ بیان کر دیں. بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ محلے پڑوس والے چکی کی آواز سنے تو سمجھیں کہ ہاں ان کے ہاں دانا پس رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. اور دھواں اٹھایا تنور میں اس خیال سے کہ پڑوسی یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. حالانکہ گھر میں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا. یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے تنور میں سے اور چکی چل رہی ہے، پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانہ پیس رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر کی طرف واپس آیا، باہر سے تنگ آ کے گھر کی طرف پلٹا. فقر تو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. آ کے جو دیکھا کہ گھر میں سے چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آ گیا کھانا. اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں، کہاں دانا بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی اور چکی خود ہی چل رہی ہے. جا کے دیکھا تو آٹا نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر، دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو.
دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں. چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا, سارا آٹا سمیٹ لیا, سارے برتن بھر لیے, اور وہ کسی طرح چکی بند نہ ہو کے دے. اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا, چکی کا پتھر, اس کو الگ رکھ دیا. وہ اور آٹا کیا کریں گے؟ اور تنور کی طرف گئے تو سارا تنور بکری کی چانپوں سے بھرا ہوا تیار. صبح کو آ کے عرض کیا گیا, یا رسول اللہ رات تو یہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی, آٹا نکلتا رہتا. ہاں بس سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے, ہم صحابی نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے, اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. ہر خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے. اللہ وہی ہے, وعدے وہی ہیں, اعمال وہی ہیں, امت وہی ہے. کوئی ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے, ایک چیز بھی تو بدلی ہوئی نہیں ہے. اللہ وہی, اعمال وہی, وعدے وہی, امت وہی. صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے, اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اس لیے خوب جم کے دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہیں, اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں. جم کے دعوت دیا کرو یقین کے ساتھ کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدہ بھی نہیں ہے. پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے؟ کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لیے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں